مطابق اگر استعمال کیا جائے تو یہ پیر صرف چلنے کے قابل ہی نہیں رہتا بلکہ اس کا مقام بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کو سامنے رکھیے۔ آنکھیں دیکھیے تو لاجواب ہے، ہاتھ دیکھیے تو لاجواب ہے، پیر دیکھیے تو لاجواب ہے، زبان دیکھیے تو لاجواب ہے، اس لیے کہ اور اولیاء کرام کرامتیں لے کر آئے اور غوث اعظم مکمل کرامت بن کے آئے تھے۔ سر کے بال کا سر کا ایک ایک بال کرامت، جسم کا رونگ کا کرامت، ہر حرکت و حال کرامت، اٹھنا بیٹھنا کرامت، دیکھتے ہیں تو کرامت، سنتے ہیں تو کرامت۔ حضرات گرامی، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اتنی کرامتیں، ہاتھ سے کرامتیں، آنکھ سے کرامتیں، صرف کرامتوں کا ذریعہ نہیں بلکہ ہاتھ اور پیر اور ناک زبان کرامتوں کا منبع ہے، جہاں سے کرامتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہاتھ تو آخر ہمارا بھی ہے، پیر تو ہمارے بھی ہیں، زبان تو ہماری بھی ہے۔ غوث اعظم دیکھتے ہیں تو نقشہ بدل دیتے ہیں بغداد میں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرما لیتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں رائے تو الا بلاد اللہ جمع کا خردلتن علی حکم اتصالی۔ ہم پوری کائنات کو رائے کے دانے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ تو ان کی، آنکھ تو ہماری بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو رب کے مرضی کے مطابق ڈھال دیے۔ آنکھوں سے غلط کام نہ لیا، ہاتھ سے غلط کام نہ لیا، زبان سے غلط کام نہ لیا، رب کی مرضی کے مطابق اپنے جسم کو چلایا، دماغ کو استعمال کیا، پوری زندگی کو سرکار کی سنت کے مطابق ڈھال دیا۔ پروردگار عالم نے انہیں سراپا کرامت بنا دیا۔ کرامت کوئی کہیں سے آتی نہیں، انسان کرامتی زندگی بنا لے، انسان رب کی عبادت کر لے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ان کی آنکھیں کرامت، ان کی زبان کرامت، ان کے ہاتھ کرامت ہے۔ مقصد کے مطابق زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں گرامی ہے۔ آئیے اجمیر کی سرزمین میں جنہوں نے مقصد تخلیق کو سمجھا، تخت و تاج کو لات مارا، فقیری اختیار کی، سنجر کی بنجر جگہ سے اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے۔ کوئی پرسان حال نہیں، تنہا ہے، 40 فقراء ساتھ ہیں، نہ گولے و بارود ہے، نہ تیر و تفنگ ہے، نہ نیزے و تلوار ہے، نہ کوئی مادی طاقت ہے، صرف سرکار کی سنت کی دولتیں لے کے آئے ہیں۔ چلتے ہیں تو سنت کے مطابق، کھاتے ہیں تو سنت کے مطابق، پیتے ہیں تو سنت کے مطابق، مسلح ساتھ ہے، تسبیح کے دانے موجود ہیں، کوئی مادی طاقت آپ کے ساتھ نہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا خواجہ غریب نواز کے پیر سے فیض لینے والی آپ کی نالین مقدس آپ کے اشارہ پاتی ہے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اور وہ اڑتی ہے، اجے پال جوگی کے سر پہ تار تار لگتی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے نالین مقدس، تمہارے اندر اڑنے کی طاقت نہیں، آگ لگاؤں تو جل جائے، پانی میں ڈالوں تو بہہ جائے، اڑنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ تو نالین مقدس یہی کہے گی، یہ غریب نواز ہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، یہ اللہ کے دیوانے ہیں، اپنے آپ کو سرکار کی سنت کے مطابق ڈھال دیا ہے، جو اس کا دامن تھام لیتا ہے پاورفل بن جاتا ہے، طاقت والا بن جاتا ہے، قوت والا بن جاتا ہے۔ میں حقیر لکڑی سے ہی صحیح، لیکن ہم نے معین الدین کے تلوے سے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے، ان کے تلوے سے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ یہ میرا جلوہ نہیں، معین الدین کے تلوے کا جلوہ ہے، جنہوں نے ہمیں اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ اے دوستو، اندازہ لگاؤ آپ، یہ نالین مقدس ہی تو ہے، لکڑی ہے جس میں جان نہیں، لیکن وہ شخص معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی رب کے تخلیق کے مطابق کہ کس مقصد کے خاطر اللہ نے تخلیق انسان کو فرمائی ہے، اس پر مکمل عامل ہوئے اور ایک ایک سنت پہ عمل کیا، زندگی اسلام کے مطابق ڈھالی، وہ پروردگار عالم نے وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ بھی سراپا کرامت بن گئے۔ حضرات،
اتنی طاقت آپ کے اندر آ گئی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم کمزور کس لیے ہیں؟ ہم طاقت دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. قسم خدا کی طاقت سرکار کی سنت میں ہے، خدا کے احکام پر عمل کرنے میں ہے. آج ہم طاقت کو چھوڑ کر کہیں اور چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. صحت تلاش کر رہے ہیں، علاج تلاش کر رہے ہیں، عزت تلاش کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہم تلاش کر رہے ہیں. قسم خدا کی سرکار کا پکے غلام ہو جاؤ، تلاش کی ضرورت نہ پڑے گی. دنیا تجھے تلاش کرے گی، کائنات تمہارا غلام ہو جائے گی. سنجر کی سرزمین سے آنے والا غریب نواز کچھ لے کے نہیں آئے تھے، لیکن بادشاہ زمن کے آج بھی سر جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا تھا ان کے پاس؟ دنیاوی زاہد لال نہیں، دنیاوی ملک و مال نہیں، نبی کا عشق اور کمال لے کے آئے تھے. میں پوچھا عالم تصور میں غریب نواز آپ اجمیر کی سرزمین پر کیا لے کے آئے تھے؟ تو وہ یہی کہیں گے میں کچھ نہیں لے کے آیا تھا، نہ ہتھیار لے کے آیا تھا، نہ کچھ لے کے آیا تھا، نبی کا صرف کردار لے کے آیا تھا. آج مسلمان نبی کے کردار سے خالی ہے، جو نبی کا ہتھیار ہے اس کردار سے خالی ہے. آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، اے مسلمانوں، اس مختصر سے وقت میں ایک پیغام واسکو کی سرزمین گوا ہندوستان سے آیا ہوں. آپ مقصد پیدائش کو آپ سمجھیں، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے. آنکھیں، زبان، ہاتھ، پیر، ہر چیز کو سرکار کے سنت کے مطابق آپ گزارنے کی کوشش کرو. دنیا آپ کا غلام ہوتے ہوئے نظر آئے گی. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آپ سے اور آگے بھاگے گی. دنیا مثل سائے کے ہے، دنیا مثل سائے کے ہے. سورج نکلتا ہے پورب سے، سایہ بھاگتا ہے پچھم کی طرف. کوئی چاہے کہ ہم سائے کو پکڑ لیں، جتنا دوڑے گا سایہ اس سے اور آگے جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ سایہ میرا غلام بن جائے، رخ کرو پورب کی طرف، پیٹ کرو سورج کی طرف. جدھر سورج ہے ادھر پیٹ کر دو اور تم بھاگو سائے کی طرف. یقین جانیے سورج کی طرف آپ بھاگیں گے تو سایہ آپ کے قدموں کو چومتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ سایہ آپ کے قدموں کو چومتا ہوا پیچھے پیچھے جائے گا. اس لیے اب تک اب سایہ کی طرف بھاگتے تھے، سایہ آگے جاتا تھا. اب نے سایہ کو چھوڑ دیا ہے، اب سورج کی طرف بھاگ رہے ہیں. سورج آپ کے قدموں کو چومتا ہوا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اے دنیا کے مسلمانوں، ایک سنی مسلمانوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخ موڑ لیجئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہتاب نبوت کی طرف رخ کر دیجئے اور بھاگیہ مدینے والے سرکار کی طرف، ان کی سنت کی طرف. دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی، پیچھے پیچھے دنیا جائے گی. لے نہیں پاؤ گے، سمیٹ نہیں پاؤ گے. ہمیں جہاں سے لینا ہے ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پروردگار نے ارشاد فرمایا ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج عظیم اجتماع میں آپ سے میری گزارش ہے کہ کچھ آپ لے کر یہاں سے جائیں. کچھ داڑھیاں لے کے جائیں. میں تو یہ چاہوں گا جتنے بے داڑھی والے ہیں سب داڑھی لے کے جائیں. آپ سے پوچھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے اس عظیم اجتماع میں آپ گئے تھے کیا لے کے آئے، تو آپ کو کہنے کو ملے گا سرکار کی لاجواب بے مثال سنت لے کے آیا ہوں، نماز کا طریقہ لے کے آیا ہوں، نماز پڑھنے کا عزم مصمم لے کے آیا ہوں. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے جب آئے ہیں اور دینے والے بھی موجود ہیں تو یہاں سے آپ ایک ارادہ اور ٹھوس ارادہ لے کے جائیے. ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے. ہم داڑیاں رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہیں گے، اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے کسی چیز پر قائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے اولیاء کرام کا دامن بہت ضروری ہے. قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم ان کے پیچھے لگے رہو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کا دامن تھامے رہو، ان کے راستے پہ چلو جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے. اسی لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی. مجھے ٹائم پر ٹائم 5 منٹ بڑھایا گیا تھا، اس لیے 4 باتیں آپ کے سامنے پھر پیش کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.